نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا او كما قال النبي صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین گرامی قدر، ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی مخصوص عبادت مسنون اعتکاف کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ کل کے درس میں چند وہ کام عرض کیے گئے تھے جو معتکف کو ضرور کرنے چاہیے۔ آج دو اہم ترین کام، دو اہم ترین عمل عرض کیے جا رہے ہیں جو عموماً تو ہر مسلمان کو کرنے چاہیے اور بالخصوص معتکفین کو ضرور اس میں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ 10 دن کے لیے اللہ کے در پہ وقف ہو جاتے ہیں، تو انہیں ان مواقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ان میں سے پہلا کام وہ ہے جو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفہ، ہدیہ اور گفٹ عنایت فرمایا، اور یہ ابو داؤد شریف جو سیاہ ستہ میں کتاب ہے، ہماری جو حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں ان میں ابو داؤد شریف کا نمبر بھی ہے، اور اس میں حدیث نمبر 1297۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چچا آپ کو ایک تحفہ دوں، اور یہ اس وقت تو حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو تحفہ دیا، لیکن ان کی وساطت سے پوری امت کو مل گیا۔ اور اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو تحفہ دیا، ہدیہ دیا، گفٹ دیا۔ آج کسی بڑے کا گفٹ آئے تو کہتے ہیں یہ بادشاہ بڑی اعلیٰ چیز ہوگی، آپ کو پتہ نہیں کس نے بھیجا ہے، فلاں نے بھیجا ہے، بڑے آدمی نے بھیجا ہے، تو معمولی تحفہ تو نہیں ہوگا۔ تو کائنات میں، مخلوق میں سب سے بڑی ہستی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جو تحفہ عنایت فرمایا، اس کی عظمت کا تو کیا کہنا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کو ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور جی، حضور کی بارگاہ سے تحفہ ملے تو کون کہے کہ نہ دیں۔ اب یہ میں حدیث کا عوامی مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں، بالکل سادہ۔ تو تحفہ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کو عنایت فرمایا میرے چچا ایک 4 رکعت کی نماز بتلا رہا ہوں، اور اس کی برکت سے ہوگا کیا، آپ کے اگلے پچھلے، چھوٹے بڑے، جان بوجھ کر کیے جانے والے یا غلطی سے ہو جانے والے، خفیہ اعلانیہ چھپ کر کیے جانے والے یا سامنے کیے جانے والے جتنے بھی گناہ ہیں، اس کی برکت سے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ اور وہ پھر آپ علیہ السلام نے ترتیب بتائی۔ اس حدیث مبارکہ میں جو ترتیب ہے وہ بھی صحیح ہے، اور ایک اور روایت میں ایک اور ترتیب ہے، تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہے۔ میں دونوں عرض کر دیتا ہوں، یہ چیزیں آج کل نایاب ہیں اس طرح کی تقریروں میں، اس لیے اس کو توجہ سے سماعت کریں، اور ہر بندے کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا عظیم تحفہ ہے، اور اتنا بڑا، اس میں اتنی بڑی خوشخبری کہ سارے گناہ ایک دفعہ دھل جاتے ہیں، تو یہ بڑا سنہری موقع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 4 رکعت نماز کی نیت کریں، نفل، اور اس میں اس حدیث میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یوں کریں کہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں،
तावुज़ तस्मीया सूरह फातिहा अगली सूरत पढ़ने के बाद रुकू जाने से पहले 15 बार पढ़ लें सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसको 15 बार पढ़ लें, ये ज़रूर पढ़ लें। और अगर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम भी पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये उलमा ने लिखा है, हदीस में ये नहीं है कि ये पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि शुर्रा ने, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये भी साथ पढ़ लें तो बहुत बेहतरीन है। लेकिन हदीस में इतने कलिमात तो हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये 15 बार पढ़ लें। फिर रुकू में जाएं, मसनून तस्बीह कम से कम 3 बार पढ़ें, सुब्हान रब्बियल अज़ीम तो फिर 10 बार पढ़ लें। फिर रुकू से उठें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द पढ़ के वहीं खड़े हुए 10 बार पढ़ लें। फिर सजदे में जाएं, मसनून तस्बीह के बाद 10 बार पढ़ लें। सजदे से उठें, दोनों सजदों के दरमियान में फिर 10 बार पढ़ लें। फिर दूसरे सजदे में जाएं, मसनून तस्बीह के बाद वहीं 10 बार पढ़ लें। फिर दूसरे सजदे के बाद वहीं बैठ जाएं। ये इस हदीस में ये तरीका है। और वहाँ पे फिर 10 बार पढ़ लें तो ये एक रकत में 75 हो जाएगा। और एक रिवायत में दूसरा तरीका है जिसके मुताबिक हम पढ़ते हैं, वो ये है कि सना पढ़ें, वला इलाहा गैरुक पढ़ के पहली रकत में 15 बार सूरह फातिहा से पहले पढ़ लें। ये 15 बार पढ़ने के बाद फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें और रुकू में जाने से पहले फिर उसको 10 बार पढ़ लें। फिर रुकू में चले जाएं, मसनून तस्बीह के बाद फिर 10 बार पढ़ लें। फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहकर वहीं खड़े होकर 10 बार पढ़ लें। फिर सजदे में मसनून तस्बीह के बाद 10 बार पढ़ लें। फिर दोनों सजदों के दरमियान पढ़ लें। फिर दूसरे सजदे में मसनून तस्बीह के बाद 10 बार पढ़ लें। और फिर जब दूसरी रकत के लिए उठें तो खड़े होकर पहले 15 बार ये तस्बीह पढ़ें, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा शुरू करें और फिर वही साबिक़ा तरतीब है। इस तरह 4 रकतें पढ़ें, 2 रकतों के बाद तशहुद में भी बैठें। तो ये 4 रकतों में एक रकत में 75 बार ये कलिमात होने हैं, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो 4 रकतों में 300 बार इस कलमे को पढ़ा जाएगा। और इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान के सारे गुनाहों को धो देता है। और याद रखें, ये वो गुनाह मुराद हैं जो हुकूकुल्लाह में आपने अल्लाह के हक तलफ किए हैं। वो इसमें धुल जाने का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर किसी ने फ़र्ज़ नमाज छोड़ी, अब तक जो नहीं पढ़ी, वक्त पर ना पढ़ने का गुनाह तो धुल जाएगा, लेकिन फ़र्ज़ों की गिनती पूरी करने का गुनाह नहीं धुलता, वो पूरी करनी होगी। ये जो नमाज है, ये तौबा करने से ताख़ीर माफ़ होती है, गिनती माफ़ नहीं होती, उसको पूरा करना पड़ेगा। इसी तरह किसी ने रोज़े नहीं रखे रमज़ान के, तो वो तादाद पूरी करना लाजिम है। वक्त पर न रखने की वजह से जो अल्लाह की नाफरमानी का गुनाह था वो माफ़ होगा। और इसी तरह ज़कात नहीं दी, उस पर फ़र्ज़ थी, तो वक्त पर ना देना तो माफ़ हो जाएगा, लेकिन ये जो नहीं दी वो देनी पड़ेगी। इसी तरह जो हुकूकुल इबाद हैं, बंदों के हक दबा रखे हैं, तो उसका हक जो उस वक्त से लेकर जब उसको देना ज़रूरी था अब तक दबाया है, वो ताख़ीर का गुनाह माफ़ होगा, लेकिन हक तो देना होगा। यूँ नहीं कि हम तस्बीहात पढ़ते रहें और हज और उम्रे करते रहें और लोगों के हक भी दबा के रखें तो माफ़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कानून ये नहीं है। कुदरत अल्लाह की है, वो रहम करने पे आए तो फिर उसे कौन पूछ सकता है, और वो रहम करने पे आए तो फिर 100 मकतूलों के कातिल को माफ़ कर देता है। वो कानून नहीं है, वो कुदरत है। इस्तिस्ना, जैसे सदर के पास कुछ इस्तिस्नाई इख्तियार होते हैं ना यहाँ दुनिया में, तो अल्लाह के पास तो बेइंतहा इस्तिस्नाई इख्तियार मौजूद हैं। वो जब चाहे तो माफ़ कर दे, वो अलग बात है। लेकिन कानून ये है कि फ़राइज़ पूरे करने पड़ेंगे, हुकूक देने पड़ेंगे। और ये नमाज पढ़ने से जो और नाफरमानियाँ हैं, ताख़ीर है, वो माफ़ हो जाएगी। और आप कभी इस नमाज को तवज्जो से पढ़ के देखें ना, तो इस नमाज की तकमील पर ऐसे महसूस होता है
جیسے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا، کیونکہ گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے، گناہ بے اطمینان، بے چین کرتا ہے، ڈپریشن لاتا ہے۔ وہ ساری چیزیں جب دھلتی ہیں نا تو انسان اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ نماز پھر آپ نے فرمایا میرے چچا اس کو روزانہ پڑھا کر، روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھے، یہ سارا حدیث میں، ہفتے میں نہ ہو مہینے میں ایک بار پڑھیں، سال میں ایک بار پڑھیں، ورنہ زندگی میں ایک بار تو پڑھیں۔ تو ہم اس کا جائزہ لیں کہ ہم بھی کوئی کر رہے ہیں کہ نہیں، کم از کم رمضان میں معتکفین کے علاوہ جو ہم لوگ ہیں ہم بھی کم از کم ایک بار تو پڑھ لیں کہ مغفرت کا عشرہ ویسے چل رہا ہے، اگلا عشرہ انشاءاللہ جہنم سے آزادی کا آ رہا ہے، تو اپنے گناہوں کو دھونے کا اہتمام کریں، اور یہ تسبیح، یہ مبارک نماز پڑھ کے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے ہاتھ اٹھائیں کہ یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھ دی، ٹوٹی پھوٹی پڑھ دی، اب اس کی روح تو ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، لیکن یا اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نقل بنائی، اس کو اصل بنا دے، اور میں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لے، تو صغیرہ کبیرہ سب دھل جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو حقوق بقایا ہیں، ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے اتنی نمازیں بقایا ہیں، اتنے فلاں کے حق بقایا ہیں، ان کو دینے کی کوشش کریں، نمازوں کی گنتی پوری کرنا شروع کر دیں، اور جو حقوق دبائے ہوئے ہیں ان کو واپس کرنا شروع کر دیں، ان کو واپس کرنے کا عزم مصمم کر لیں۔ اور اگر حالات اس وقت ایسے نہیں ہیں کہ آپ واپس نہیں کر سکتے، پیسے زیادہ تھے، کوئی اس طرح کی مقدار زیادہ تھی، عزم مصمم جب بندہ کر لیتا ہے اور وہ اس کو موقع نہیں ملتا وہ پورا کرنے کا، تو پھر اللہ کریم ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ بندے نے ارادہ تو ٹھیک کیا تھا۔ اب یہ جو 100 مقتولوں کے قاتل کو معافی ملی ہے، اس کا پس منظر بھی تو یہی ہے نا کہ اس نے سچی توبہ کا ارادہ کر لیا۔ بنی اسرائیل کا قاتل، آپ علیہ السلام نے اس کی آپ بیتی بیان کی کہ 99 قتل کیے، اور ایک عالم کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میری معافی ہے، اس نے کہا تیری کہاں معافی ہے، اتنے بندے مار دیے، معافی پوچھتے؟ اس نے اس کو بھی مار دیا کہ 100 پورے ہو گئے۔ پھر ایک بندے کے پاس گیا، پوچھا میری معافی ہے، اس نے کہا اللہ بڑا کریم ہے، تو توبہ کر تو اللہ تجھے معاف کر دے گا، فلاں جگہ چلا جا، وہاں پہ اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ، اور وہ تجھے دین سکھائیں گے، توبہ کر لیں۔ اس نے ارادہ کیا اور وہیں سے چل پڑا۔ اب ارادہ کیا کہ بس سب کچھ چھوڑوں گا، اور راستے میں مر گیا، تو تفصیلی حدیث ہے، اللہ نے جنت بھیج دیا۔ اور یہ معاملہ ان کے ساتھ تھا جو بنو اسرائیل ہیں، اور اس امت کے ساتھ تو اللہ کے معاملات نرالے ہیں نا حضور کی برکت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہمیں یہ کام کرنے فکر مندی کے ساتھ کرنے ہیں۔ تو بندہ جب عزم کر لیتا ہے نا کہ میں نے گناہ چھوڑنا ہے، اور میں نے یہ جو فرائض پورے نہیں کیے ان کو کرنا ہے، آہستہ آہستہ کرنا ہے، اتنی نمازیں رہ گئی تو ہر روز 5 نمازوں میں 5 فرض قضا کرنے شروع کر دے، وتر قضا کرنے شروع کر دے۔ کسی کے اتنے پیسے دینے تھے، چلو تھوڑے تھوڑے دینا شروع کروں گا، سارے تو دینے کی طاقت نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی حق دبائے ہوئے ہیں، یا کسی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معذرت کا عزم کر لیتا ہے۔ تو یہ جو بندے کا عزم ہے، اور اللہ سے مدد بھی مانگتا رہتا ہے، اور نیت صحیح نیت سے عزم کر لیتا ہے، پھر اگر اس کو وقت نہ ملا تو پھر اللہ کی شان رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ نماز تسبیح ایک تو پڑھیں، ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ دوسرا جو کام ہے بالعموم تو ہر مسلمان کا ہونا چاہیے، لیکن معتکفین کو ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ کہ حالت اعتکاف میں جاگتے ہوئے کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور جب وضو ٹوٹے اور وضو کر کے آئیں اور مکروہ یا ممنوع وقت نہ ہو تو کوشش کریں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو بھی پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، 1149 یہ روایت موجود ہے بخاری میں، اور ہماری حدیث کی سب سے صحیح ترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری شریف ہے۔ اس میں یہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے جنت کی سیر کروائی، تو آپ نے سنا کہ جبرائیل چل رہے ہیں، میں چل رہا ہوں، اور ایک تیسرے بندے کی بھی آواز آ رہی ہے،
آپ نے پوچھا جبرائیل یہ تیسرے کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے تو کوئی نہیں ہے، ہم دو ہی ہیں، اللہ نے آپ کو ہی جنت کی سیر کروانی ہے، تیسرا تو کوئی نہیں۔ فرمایا یہ آواز؟ فرمایا یہ آپ کا غلام بلال ابن رباح، یہ مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ یہاں سناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ تیری آواز اللہ جنت کی حوروں کو سناتا ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے نا، جب بندہ دین پر مٹ جاتا ہے تو پھر جس کو اسلام سے پہلے شاید کوئی دیکھنا بھی اچھا نہ سمجھتا ہو، وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ اس کے قدموں کی کھٹکے بھی اللہ جنت میں حوروں کو سناتا ہے۔ پوچھا آپ نے بلال کون سا عمل کرتا ہے کہ تیری آواز اللہ جنت میں سناتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں گونج رہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ کوئی اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں باوضو رہوں، اور جب بھی وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کر کے 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو بھی پڑھ لیتا ہوں، بس یہی عمل ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اسی کی برکت سے تو چلتا یہاں ہے اور قدموں کی آواز وہاں گونجتی ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے رزق میں وسعت بھی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب آدمی ہوں، بڑی تنگی کے حالات ہیں، آپ نے فرمایا ہمیشہ باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق وسیع کر دے گا۔ تو اس لیے خاص طور پر معتکفین کو تو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اور عام مسلمان ہم لوگ بھی پاک صاف رہنے کی جو کوشش ہے، اور جو پاکی ہے نا یہ بہت سے گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ جب بندہ اپنی پاکی اور طہارت کی فکر میں رہتا ہے تو اس کی برکت سے بہت سے گناہوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور بہت سی نیکیوں کو اس کو توفیق ہو جاتی ہے، اور بہت سی نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اب بغیر وضو کے قرآن کو پڑھیں، ہاتھ لگانا تو جائز نہیں لیکن زبانی تو پڑھ سکتے ہیں، بغیر وضو کے پڑھیں تو اجر تھوڑا ہے، وضو کے ساتھ پڑھیں تو اجر ڈبل ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے معتکفین کو بطور خاص اور باقی ہم سب کو عموماً اس کی کوشش فرمانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وضو میں رہنے کی کوشش کریں، پاکیزہ ماحول میں پاکیزہ حالات کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور اعتکاف کے دن بالکل قریب آ رہے ہیں، تو ساتھی کوشش فرمائیں اور لوگوں کو ترغیب بھی دیں۔ جس میری ترغیب پر کوئی بیٹھے گا اس کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا، اور ترغیب دینے والے کو بھی اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہے نا، دونوں کو پورا اجر دیتا ہے۔ اب جو بیٹھے گا وہ تو 9-10 دن بیٹھے گا، جس نے ترغیب دی اس کے چند منٹ لگے اللہ نے اس کو بھی مالا مال کر دیا۔ تو اس لیے دوسروں کو ترغیب دیں، کسی کا کوئی کام ہے وہ اعتکاف نہیں بیٹھ رہا، آپ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، اس میں آپ کا پورا حصہ ہو جائے گا۔ اس کی ضرور کوشش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔